अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा मोहसिन। नाजरीन, आप जानते हैं कि इन दिनों हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयां फैलती जा रही हैं, जैसे सूदी लेन देन है, जहेज़ है, विरासत में ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी। खुसूसन नौजवान तबका इन सब का बुरी तरह शिकार हो रहा है। माशरे में बढ़ते जराइम इस बात का इशारा हैं कि नौजवान नस्ल बेराह रवी का शिकार होती जा रही है। इन सब के बावजूद आज भी हमारे माशरे में ऐसे अफराद, ऐसी जमातें और तंजीमें मौजूद हैं जो इन बुराइयों का ख़ात्मा करने पर कमर बस्ता हैं, बुराइयों का ख़ात्मा करने तहिया की हुई हैं। ऐसी ही एक जमात है जमात-ए इस्लामी हिंद। इसने शहर हैदराबाद में माशरे में बढ़ते जराइम और बुराइयों का ख़ात्मा करने का तहिया कर रखा है। लिहाजा जमात ने बुराई मिटाओ मुहिम यानी इरेडिकेट इविल कैंपेन के ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की है कि आज के दौर में मसलकी और नज़रियाती तासुब को बालातर रखते हुए बुराइयों के ख़ात्मे के लिए काम करना बेहद अहम है और वक्त की ज़रूरत है। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार जनाब अकबर हुसैन साहब। अकबर हुसैन साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि माशरे में किस किस्म की बुराइयाँ फैली हुई हैं और इनका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, आज हमारे माशरे में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं जी वो अनगिनत है, बेशुमार हैं। जी लेकिन उसमें नुमाया जो बुराइयाँ हैं, एक माली है जो माश से ताल्लुक़ है, सरमाए से। दूसरी है हया, बेहयाई, बेपर्दगी। जी और तीसरी बुराई है वो माँ बाप की नाफरमानी और मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम। जी तो हम फिर इसके और बहुत सारे शाखें होती हैं जी जिसकी वजह से माशरा आज मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों की चिंगल में फंसा जा रहा है। जी और इन बुराइयों के असल अवामिल को देखा जाए तो उसमें ये बात ख़ास तौर पर है कि जैसे कि इस्लामी तालीमात ये हमको बताती हैं जी कि जब भी बुराई फैली माशरे में तो अंबिया आया करते थे। जी और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद जी अब कोई नबी आने वाला नहीं है। जी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मक्के के माशरे में दौर अव्वल में जी बुराइयों का ख़ात्मा किया, वही फार्मूला और वही उसूल हमारे इस माशरे की इस्लाह और के लिए माविन व मददगार हो सकता है। जी वो है अल्लाह का खौफ, आखिरत की जवाबदेही का तसव्वुर जी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, जी जिसके ज़रिए से हम इस माशरे को बुराइयों से पाक करने का ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वाहिद ज़रिया है जो माशरे को खौफ खुदा, आखिरत की जवाबदेही और रसूलुल्लाह की इताअत पर अगर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बुराइयों का ख़ात्मा मुमकिन है। जी। तो क्या मज़हब से दूरी और दीन से बेजारी इसकी कोई वजह है? जी, मज़हब से दूरी, दीन से बेजारी भी एक वजह है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम वजह यह है कि लोग मजहबी अफराद की दोहरी ज़िंदगी, दोगलापन बोलिए या कौल व फ़ेल में तज़ाद को देख करके दीन से बेजार होते हैं। जी एक बहुत बड़े दीनदार अफराद होते हैं, लेकिन जब तक़रीर करते हैं तो वाज़ व नसीहत करते हैं, लेकिन उन्हीं महफ़िलों में जाते हैं जिसको आवाम को उन्होंने मना किया था। जी तो उसकी वजह से लोगों की जो वक़्त है, कदर है दीनदार लोगों की, वो घटती जा रही है। जी इसकी वजह से लोग उनकी बात पर, उनकी अपील पर, उनकी नसीहत पर तवज्जो नहीं देते हैं। जी। वो कौन से अवामिल हैं जिनके ज़रिए इन बुराइयों पर काबू पाया जा सकता है? बुराइयों के ऊपर काबू पाने के लिए जो आमिल हैं वो जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला का खौफ और आखिरत की जवाबदेही है। जी कोई क़ानून, कोई हुकूमत के लाए हुए क़वानीन या पुलिस का खौफ या जी। किसी किस्म का ज़ाहिरी खौफ जो है इंसान को बुराई से नहीं बचा सकता जब तक कि वो इंसान ख़ुद अपने आप को अल्लाह ताला के पास जवाबदेही का एहसास ना करे। जी उसके लिए एक छोटी सी मिसाल है कि रमज़ान के महीने में हम देखते हैं कि छोटी उम्र के लड़कों को रोज़ा रखाया जाता है या वो ज़िद करके रोज़ा रखते हैं। जी तो उनसे बाइसरार आप कुछ खिलाना चाहें तो वो लड़के कहते हैं कि मैं रोज़े से हूँ। जी उसको आप किसी खुफिया जगह पर छुपा कर भी खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो कहता है कि मुझे अल्लाह देख रहा है, मुझे अल्लाह का खौफ है, रोज़ा टूट जाएगा। जी तो ये जो खौफ का एहसास है वो उम्र बढ़ते जाने के साथ साथ लोगों में कम होता जाता है। जी जो बच्चे का ईमान है कि उसको खाने से मना करता है, वो सिर्फ खौफ खुदा है और अल्लाह की रज़ा और उसकी जवाबदेही का तसव्वुर है। बिल्कुल। अगर ये जवाबदेही का तसव्वुर और ये एहसास माशरे में पैदा हो जाए जी तो माशरे से बहुत हद तक बुराइयों का खात्मा मुमकिन है। बेशक बेशक। आपने इन बुराइयों के ख़ात्मे के लिए कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया है? क्या आप ये समझते हैं
کہ 2 ہفتے کی مہم یعنی جو آپ نے مہم شروع کی تھی ایریڈیکیٹ ایول کیمپین برائی مٹاؤ مہم، یہ 2 ہفتے چلی، تو کیا 2 ہفتے کی مہم سے ان برائیوں کا خاتمہ ممکن ہے؟ دیکھیے یہ برائیوں کا خاتمہ 2 ہفتے یا 1 سال یا مسلسل مہم سے خاتمہ تو ممکن نہیں ہے، جی لیکن برائیوں کو ہوتے ہوئے دیکھ کر معاشرے میں خاموش رہنا، چپ رہنا، یہ امت کی بے حسی کی علامت ہے۔ جی تو اس بے حسی کی کیفیت سے نکلنے کے لیے اور عوام کو اس کی برائی کی شدت اور اس کے مضمرات اور اثرات سے واقف کروانے کے لیے جی یہ ہم اس کو اگر کہا جائے تو بیجا نہ ہو گیا، شعور بیداری کا پروگرام ہے یہ، جی کہ لوگوں کے اندر حس پیدا کی جائے، برائی کی تمیز پیدا کی جائے جی کہ برائی کیوں پیدا ہوتی ہے، برائیوں کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو شعور دلایا جائے، جی تو ممکن ہے کہ کچھ فیصد تک ہم اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ان دنوں کہ معاشرے خصوصاً مسلم معاشرے اور غریب مسلم آبادی والے علاقوں میں سودی کاروبار کا زور ہے، لوگ فائنانسرز کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے معاشرہ غریب طبقہ کہیے، آپ غریب آبادیاں کہیے یا سلمز کہیے، جی بات ایک ہی ہے، اکثر معاشرہ جو ہے ایلائٹ کلاس کو فالو کرتا ہے۔ جی تو ہمارے متمول افراد کی شادی بیاہ، تقاریب، ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر وہ کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ جی کاپی کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل مہیا نہیں ہوتے ہیں، جی تو وہ اپنے حد تک چھوٹی موٹی تقریبات گھروں میں کرتے ہیں، ان تقریبات کی معاشرے میں یا دینی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جی بیجا رسومات کو بھی نام دے سکتے ہیں ہم، بیجا تقریبات کی وجہ سے وہ لوگ قرضوں میں پھنستے چلے آتے ہیں، اور قرض سے نکلنے کے لیے جی یہ سودی قرض لیتے ہیں۔ دوسری اس کی اہم ترین وجہ ہے کہ ہماری امت کا غریب طبقے کی کاہلی جی اور جو ہے نکماپن ہے۔ جو افراد سخت محنت کر کے اگر کمائیں اور اپنی آمدنی میں اضافہ کریں تو سودی چنگل سے نکلنا آسان ہے۔ جی لوگ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر حیدرآباد شہر میں آٹو ڈرائیورز کی مثال دی جاتی ہے۔ میں بہت سارے آٹو ڈرائیورز سے معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا جی کہ اکثر آٹو ڈرائیورز کرائے پہ چلنے سے انکار کرتے ہیں جی یا گھنٹوں اڈے پہ بیٹھے رہتے ہیں، جی جی اور گھر جب جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، تو ان کی بیوی بچے منتظر رہتے ہیں کہ کچھ سرمایہ آئے گا، کچھ پیسہ آئے گا تو ان کی ضرورت پوری ہوگی۔ جب نہیں پاتے ہیں تو ان کی ضروری تقاضوں کے لیے گھر سے کچھ سامان لے کے ان کی خاتون، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا برتن کی شکل میں ہو، جی رہن سینٹر پہ یا سودی مرکز پہ جا کے اپنی ضرورت کے لیے وہ رکھتی ہے۔ جی اسی طرح مختلف تقریبات چھوٹی موٹی ہوتی ہیں گھروں میں، جس کی اہمیت تو نہیں ہے لیکن معاشرے کی جھگڑ بندی کی وجہ سے وہ مجبور ہوتی ہیں۔ تو ان تقریبات کے انجام دینے کے لیے وہ لوگ اپنا گھریلو سامان جی رکھتے ہیں، یا سامان نہیں رکھتے ہیں تو سود پہ قرض لیتے ہیں، اور سود پہ قرض پھر دلدل میں پھنستی چلی جاتی ہیں، تو اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں نکلتی ان کو۔ بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے۔ گزشتہ ماہ ہم نے دیکھا کہ شہر میں مختلف قسم کی قتل کی وارداتیں پیش آئیں، جن کی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سود تھا، سودی لین دین کی وجہ سے یہ وارداتیں پیش آئیں، اور آپ کس کو ان کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیے سودی معاملات کی وجہ سے یا سودی کا قرضوں کی وجہ سے جو جی قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں، جی اس میں سود دینے والا تو اپنا کاروبار کر رہا ہے، ہم اس کو الزام نہیں دے سکتے، لیکن لینے والوں کے بارے میں ہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے قرض لینے کی ضرورتوں کو کم کریں، اسراف سے بچیں، جی اور ناگزیر وجوہات پہ اگر کوئی لینا پڑتا ہے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ سونا سامان لا کے ہم سے بھی رجوع ہوتے ہیں کہ ہم کو قرض دلایا جائے۔ جی ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ سامان آپ فروخت کر دیجئے جی اور اس کے بدلے میں ضرورت پوری کریے، جی پوری کیجئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سامان تو ہمارے فلاں والدہ کی نشانی ہے، ہمارے فلاں کوئی بزرگ کی نشانی ہے، تو ان سے جو اٹیچمنٹ ہے وہ ان کو بیچنے نہیں دیتا، اس کی 3 گنا رقم ادا کریں گے لیکن وہ چیز بیچتے نہیں وہ۔ جی اور دوسری چیز تعلیم کی کمی صحیح کہیے یا شعور کی کمی، جی کہ جس چیز کے لیے قرض لیا جائے اگر ہم تحقیق میں جائیں، جائزہ لیں، تو ان کے پاس 70% چیزیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کی، اور وہ غیر ضروری طور پر قرض لیتے ہیں، چونکہ قرض لینا آسان ہے اور آسانی سے مہیا ہے۔ جی تو اگر ان ضرورتوں کے اوپر ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، شعور دلا جائے، تو وہ قرض سے بچ سکتے ہیں۔ جی اور معاشرے کی بھی اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسے ماحول میں جی ہم اپنے پڑوسیوں کی دادرسی کریں، ان کی ضرورتوں کے لیے ان کا خیال کریں، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اجتماعی طور پر جی لوگ جو ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آگے آئیں۔ متمول حضرات، صاحب ثروت حضرات، جی ان غریب لوگوں کی بچوں کی تعلیم کے اخراجات ہیں، جی یا شادی بیاہ کے اخراجات ہیں، طبی ضرورتوں کے اخراجات ہیں۔ اکثر لوگ ڈیلیوری پہ جاتے ہیں دواخانے کو، 5,000 سے لے کے 25,000 تک بل بنتا ہے، تو وہ نہیں دے پاتے ہیں، مختلف رفاہی اداروں کے چکر کاٹتے ہیں، رفاہی ادارے 100، 1000، 2000، 5000 دیتے ہیں، تب بھی ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو وہ انتہائی اقدام کو جا کر کے آسانی سے ملنے والا قرض حاصل کر لیتے ہیں۔ بے شک سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا
کہ جیسے ایک بیت المال ہمارے پاس قائم ہے ویسے ہی مزید بیت المال قائم کیے جائیں جیسا کہ اسلامی دور میں ہوا کرتا تھا؟ بیت المال اور بلا سودی قرضوں کی جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے میں، جی لوگ سودی قرضدار سے جس کیفیت سے ڈر اور خوف کے ماحول میں پیسے ادا کرنے کی کیفیت میں رہتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، وہ کیفیت ان کو بلا سودی قرض حاصل کرنے کے بعد نہیں پائی جاتی اور ٹال مٹول کا شکار ہوتے ہیں وہ، جی اور کافی مدت کے بعد ان کو توجہ دلائی جاتی ہے تو مختلف بہانے کرتے ہیں، جی تو دینی ادارے ان پر سختی نہیں کر سکتے، جی ان سے اصول کرنے میں بہت نرمی، اور ہمارے پاس تعلیمات بھی ہے کہ مہلت دی جائے قرضدار کو، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر جو کوتاہی پائی جاتی ہے، تو سودی بلا سودی ادارے کے وسائل کی کمی اور ان کے لینے والوں کی طرز عمل کی وجہ سے بے بس اور پائے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بے بسی محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو اداروں کا نیٹ ورک بڑھایا جائے تو لوگ کو لینے کی عادت تو ہو جائے گی، لیکن اپنے خرچوں پر قابو پانے کی عادت نہیں ہوگی، تو اخراجات پر قابو پانا بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے آج تو کے اصلاح کی ایک صورت یہ ہے کہ اخراجات پر قابو پایا جائے، اخراجات کو اپنی ضرورت کے مطابق رکھا جائے، تعیشات کے بجائے اپنے حقیقی جو ضرورتوں پر توجہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات کہی آپ نے۔ اب میں ایک دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں، وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں عصمت ریزی کے واقعات بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں، تو حیدرآباد کی راجدھانی ہو یا تلنگانہ کی راجدھانی ہو حیدرآباد، یا پھر آپ کے ملک کی راجدھانی ہو دہلی، ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دنوں ریپ کے واقعات مسلسل پیش آ رہے ہیں، تو اس پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ اس برائی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ریپ، عصمت دری کے واقعات یا نربھیا ایکٹ جو لایا گیا ہے ہمارے ملک میں، جی اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا ہے کہ اس کا مکمل حل اسلامی تعلیمات میں ہے، جی اور اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ خواتون کو پردے کے ساتھ نکلنا ہے، حقیقی ضرورتوں کے علاوہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، جی انتہائی مجبوری کی حالت میں اس کو روزگار کے لیے، معاشی ضرورت کے لیے باہر نکلنے کی اسلام اجازت ضرور دیتا ہے، لیکن اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ تنہا اکیلی رات دیر گئے سفر کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی کے واقعے میں جو بہت بڑا ہلچل ہوئی تھی ہمارے ملک میں، جی جی اس میں غیر مسلم حضرات نے بھی یہ کہا، خواتین نے بھی کہا کہ اس خاتون کو اس وقت اس رات میں نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ تو بے پردگی اور آزادانہ ماحول یہ اصل وجوہات ہے جو اس میں واقعات پیش آ رہے ہیں، اور پھر رات دیر گئے خواتین کا باہر نکلنا، چاہے وہ اپنے شوہر اور محرم کے ساتھی کیوں نکلتی ہوں، لیکن جرائم پیشہ افراد کی ٹولیاں ہیں جو ان کی طاق میں بیٹھی ہوتی ہیں، 3-3 4-4 کی، وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہوتے ہیں، اور نہ صرف وہ عصمت دری کے واقعات ان سے سزا ہوتے ہیں بلکہ اس کے بعد ثبوت مٹانے کے لیے ان کا قتل بھی کر جاتا ہے۔ ایک نہ شد دو شد کی طرح شراب نوشی حرام، زنا حرام، پھر اس کے بعد انہوں نے قتل کیا، تیسرا گناہ کیا، تو ایک سلسلہ ہے جو جرائم کا ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے۔ اسی سے مربوط ایک سوال یہ بھی پوچھ لیتا ہوں کہ مردوں کے لیے جو ہمارے احکام ہیں کہ نظریں نیچی رکھو، بازار میں چوراہوں پر مت ٹھہرو، ان کا بھی آپ کچھ تذکرہ کر دیجیے۔ جی ہاں، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدنگاہی سے منع فرما ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے عرض کیا کہ علی، پہلی نگاہ تمہاری معاف ہے، اور تم دوبارہ پلٹا کے اس خاتون پر یا اس نامحرم کے چہرے کو دوبارہ نہ دیکھو۔ تو ہمارے پاس اور ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عورت کے جسم سے اگر مرد کا جسم کا حصہ مس ہوتا ہے تو وہ قیامت کے دن آگ میں جلایا جائے گا۔ تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نہ صرف مس ہو رہا ہے بلکہ ایک دوسرے سے خلط ملط ہو رہا ہے معاشرہ، جو اس کی وجہ سے جو ہے لوگ بے حیائی کا شکار ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو اس کو روکنے کے لیے اسلامی تعلیمات، حیا، پردہ اور خوف خدا، آخرت میں جواب دہی، اور جو عمل تنہائی میں کیا جاتا ہے افراد کے درمیان میں، اس کا صرف اور صرف گواہ اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کے پاس ہی اس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو مردوں کے لیے سخت ہدایت ہے کہ وہ خواتین سے تنہائی میں ملاقات نہ کریں، اور گھر میں اگر کوئی محرم مرد نہ ہو تو وہ اس گھر میں داخل نہ ہو، اللہ ہے کہ وہ خاتون اگر بلاتی بھی ہے تو اس سے بہترین مثال ہمیں یوسف علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے کردار اور آپ کے واقعات کو ہم اگر قرآن سے تفصیل سے پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا جب اس کا مقدمہ پیش کیا گیا تو یہی بات ثابت ہوئی کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے اور خاتون پیچھے سے حملہ کر رہی تھی۔ بے شک۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اس کے حقیقی پس منظر میں دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ مرد حضرات کے لیے جو تعلیمات ہیں وہ زیادہ سخت ہیں بنسبت خواتین کے، کیونکہ خواتین مرد حضرات کے زیر تسلط ہوتی ہیں عام طور پر مسلم معاشرے میں۔ جی ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں کچھ ہی دیر بعد، کہیں جائیے گا نہیں۔
ناظرین، بریک کے بعد پروگرام خاص ملاقات میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے ذمہ دار جناب اکبر حسین صاحب سے۔ جی اکبر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ مردوں کے لیے جو احکام ہیں ہمارے معاشرے میں برائیوں پر قابو پانے کے لیے، وہ خواتین کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں ان سے زیادہ سخت ہیں۔ اب میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوانوں میں جس طرح کی بے راہ روی پائی جا رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ماں باپ کی ٹھیک طرح سے پرورش نہ کرنے کا نتیجہ ہے، یا پھر ہمارے تعلیمی نظام کا، یا مغربی تہذیب کی ناقالی کا؟ بالخصوص نوجوانوں کی بے روی کا سب سے اہم وجہ ان کی بچپن میں دی جانے والی تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت کو ہم پہلے نمبر پر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ تعلیم و تربیت کی کمی ہے۔ جی، ماں باپ بچوں کی عصری تعلیم اور جدید تعلیم یا کیریئر کے بارے میں جتنے متوجہ ہیں، اتنا ان کی آخرت کے لیے، ان کے اخلاق اور ان کی اسلامی تربیت کے سر میں متوجہ نہیں ہے۔ جی، زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں والدین کے کسی مولوی صاحب سے عربی پڑھا دی جائے جی، اور کوئی سی جگہ پر بھیج دیا جائے کسی واعظ و محفل میں، لیکن گھر کا ان کا ماحول ان کے لیے مثالی اور عملی نمونہ نہیں بنتا ہے۔ جی، تو اکثر بچے والدین کو جو کچھ نصیحت کی جاتی ہے اس کا عملی طور پر نمونہ نہیں پاتے ہیں، اور بچوں کو جو آئیڈیاز ملتے ہیں وہ فلم انڈسٹری کے سیلیبریٹیز ہیں یا اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں جی، یا پھر پولیٹیشینس ہیں، تو ان کو دیکھتے ہیں معاشرے میں روزمرہ ٹی وی کے اشتہارات سمجھیے یا مختلف قسم کے پروگرامز آتے ہیں، جی، اس کو دیکھ کر وہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ترقی اور شہرت کے لیے یہ جو کچھ معاشرے میں چلتا ہوا سکہ ہے اسی کو اپنایا جائے۔ جی، تو پھر ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یا دنیا کے قوانین میں جی، مختلف چیزوں کے لیے لیگلائز کیا جا رہا ہے جرائم کو، جی، تو اس سے ان کی ہمتیں بنتی ہیں۔ جی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنے گھروں میں اور مدارس میں، مساجد میں بچپن میں ان کی تعلیم و تربیت کر دی جائے، تو وہ بڑے ہونے کے بعد بھی اس کا خوف یا اس کا اثر محسوس کریں گے اپنی زندگی میں۔ جی، اکثر مساجد میں جب بچوں کو بچپن میں تعلیم دی جاتی ہے کہ فلاں چیز بری ہے اور گناہ ہے، حرام ہے، جی، تو عربی کے مولوی صاحب یا مسجد کے خطیب صاحب کی بات کا اثر ان کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے اور وہ گرے کی طرح باندھ لیتے ہیں اپنے ذہن میں، جی، اور جب بھی کبھی بات ہوتی ہے تو وہ بچپن کے واقعات ہماری محفل میں بیان کرتے ہیں کہ ہماری مولوی صاحب نے ہمیں بتایا تھا یا خطیب صاحب نے خطبے میں کہا تھا، لہٰذا یہ حرام ہے۔ تو ہمارے مذہبی پیشوا، امام و خطیب اور اساتذہ کرام کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ خاص طور پر مرد حضرات جو مساجد میں آتے ہیں ان کو اچھے بااخلاق تعلیمات کے خطبے دیا جائے اور وقتاً فوقتاً ہونے والے اٹھنے والے مسائل پر ان کی رہنمائی کی جائے، تو بہترین ان کی تربیت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جی، تو یہ معاشرے سے برائیوں کو دور کرنا صرف ایک فرد کا کام ہے، یا ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنی چاہیے؟ دیکھیے، معاشرے سے برائیوں کا دور کرنا تمام انسانوں کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے، نہ صرف مسلمانوں کی اور اس میں پھر نہ صرف جماعت اسلامی کی۔ جی، تو اسی ذہن کو لے کر اور اسی پس منظر میں جماعت اسلامی شہر حیدرآباد نے گو کہ برائی مٹا مہم منانا طے کیا، جی، لیکن انہوں نے اس بات کو اہمیت دی کہ ہم نہ صرف جماعت اسلامی کے بینر سے منایا جائے بلکہ تمام حیدرآباد کے علماء، مشائخین اور ذی اثر افراد کو ایک اسٹیج پر بلایا جائے اور اس اسٹیج سے یہ پیغام دیا جائے کہ تمام امت مسلمہ کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے اور تمام ہی لوگ اس برائی کو برائی سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہمارا جو برائی مٹاؤ مہم کا آغاز ہوا جی، خلوت میدان کے عظیم الشان جلسے عام سے، جی، اس جلسے میں ہم نے ہر مکتب فکر کے عالم کو اور ان کے دانشوروں کو بلایا، یہاں تک کہ ہم نے شیعہ برادری کے بھی ایک بہت بڑے عالم دین کو اس میں مدعو کیا تھا، انہوں نے بھی بہت ہی اچھے انداز میں برائیوں کے خلاف مخاطب کیا۔ جی، تو اس کا تجربہ کیسا رہا آپ کو؟ الحمدللہ افراد کافی بیزار ہیں، برائیوں سے جی، کڑ رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ عوام ہوتی ہے، ان کے اندر انیشیٹو لینا، تحریک لینا، کوئی اقدام کرنا ان کے حوصلے ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ تو جو اس کام کے لیے معاشرے میں مانی جاتی ہیں شخصیتیں، جماعتیں، تنظیم، ادارے، ان کا یہ فریضہ ہے کہ عوام کو باشعور کیا جائے، ان کو بار بار توجہ دلائی جائے، اور یہ مسلسل عمل دہراتا رہے معاشرے میں، تو ممکن ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں اور اپنے محلوں میں ہونے والی برائیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور کمپلینٹ کریں یا روکیں۔ یہ چیز ان کے اندر کریج اور ہمت حوصلے کو بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جی، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس مہم کے سلسلے میں علماء ملت، دانشوروں، دینی تنظیموں اور اداروں کی خدمات حاصل کی ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ ان کا کیسا تعاون حاصل رہا، کیسا رہا تجربہ؟ الحمدللہ ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ علماء ملت بھی بہت دنوں سے، جی، حالیہ 4-6 مہینے سے حیدرآباد میں مختلف جو واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، ہر فرد سوچ رہا ہے کہ کیا کیا جائے، لیکن الحمدللہ یہ بات میں تحدید سے نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی
ने रोज़ अव्वल से ही कैडर साजी पर तवज्जो दी है। तो एक वसी और इस कैडर की वजह से जुमा मिल्लत ने यह समझा कि जमात इस्लामी की इस मुहिम में अगर हम हिस्सा लेते हैं तो महल्ले महल्ले बस्ती बस्ती चौराहे तक ये बात पहुँच सकती है। तो उन्होंने बहुत ही खंदा पेशानी से पेश आया और बहुत ही हिम्मत अफजाई करते हुए उसको खुशी और मसरत के साथ उन्होंने हमारे जलसे में हाज़िरी दी, बल्कि ये भी कहा कि हम आइंदा भी अगर आप जब भी आप बुलाएंगे तो हम इस किस्म के काज के लिए आपके साथ हैं। इस किस्म का हमारा तजुर्बा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च, नारों या तकरीरों से ये काम मुमकिन है? ये ज़बानी जमा खर्च और नारे और तकरीरों से ज़्यादा इसको अमली तौर पर महलों में, बस्तियों में अफराद से मुलाकातें की जाए और उनकी बेसिक जो नीड्स है उस पर उनसे काउंसलिंग की जाए, और जो एडिक्ट्स हैं, इससे मुतासिर हो चुके हैं, उनकी दोबारा से वापसी के लिए काउंसलिंग सेंटर्स कायम किए जाएँ और उनके रिफाई इदारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं माशरे में, उन तमाम का मुश्तरका तौर पर एक लाहेअमल अगर तय किया जाए तो इस माशरे को बुराइयों से निकालने में हमारे तजुर्बे में ये बात आई कि हमारे कुछ रफ़क़ा कारण मीटिंग के ज़रिए से बुराइयों के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे थे। वहाँ पर एक शख्स आया कि उसने कहा कि हमारे एक भाई शराब के आदी हैं, छोड़ना चाहते हैं। तो हमारे कुछ कारकुनों ने उनका नाम पता नोट किया और उनको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो इस तरह कई लोग हैं जो इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब उसके आदी हो जाते हैं तो निकलना मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसे तमाम ही अफराद मिलकर अगर हमसे मुलाकातें करें, गुफ्तगू करें, और ख़ास तौर पर स्कूल्स के असम्बली के वक्त में बच्चों की जो शुरू में प्रेयर, दुआ या प्रार्थना होती है, उसमें उनको रोज़ाना अखलाकी सबक दिया जाए तो बच्चों के अंदर से भी ये चीज़ पैदा होगी, और बच्चे अगर एक ताकत बन जाते हैं तो उस माशरे में, उस गली में बुराइयों के अड्डे चलना या बुराइयों का पनपना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। अब यूँ तो मैं अब जो सवाल पूछने जा रहा हूँ, ये सवाल हम अपने दीगर मजहबी प्रोग्राम्स में उठाते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे माशरे से जहेज़, जैसे नासुर जैसा मसला है जहेज़, उसे, और विरासत में ख़वातीन के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है विरासत की तक़सीम में, इसे कैसे दूर किया जाए? देखिए, जहेज़ का जहाँ तक मसला है वो मईशत से ताल्लुक़ रखता है, फ़ाइनेंशियल मैटर है जी। और हम देखते हैं कि नौजवान उसके आसानी से मिलने वाले सरमाए के तौर पर उसको हासिल करना चाहते हैं, और लड़की वालों के वालिदैन जो होते हैं लड़की के जी, वो भी, लड़की जब पैदा होती है तो अल्लाह ताला ने जिनको जितने वसाइल दिए हैं वो उसी वक्त से कुछ इकट्ठा करना शुरू करते हैं कि हमें ये बच्चे को देना है। तो ये कल्चर डेवलप होता है। तो इसके सिलसिले में यही है कि नौजवान मर्द हजरात को तवज्जो दिलाई जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुशाहिदे में ये बात आई कि अब भी सैकड़ों बल्कि हज़ारों नौजवान हैं। अखबारात आप उठा के देख सकते हैं, इश्तिहारात शादी के कि लेन देन की कोई शर्त नहीं है। ये इश्तिहारात पहले नहीं आया करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। तो अलबत्ता इसकी मकदार और परसेंटेज कम है। तो हम ये अंदर नौजवानों के अंदर खुददारी का जज्बा पैदा किया जाए और जहेज़ से नफरत दिलाई जाए। अगर इस किस्म के इक़दामात मुसलसिल करते रहें हम तो जहेज़ की लानत से बचा जा सकता है। और ये माशी मसला, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि नौजवानों की मईशत अगर मुस्तहकम होती है, इस तरह से लोग रोज़गार से लगते हैं, तो उनके अंदर भी एक कैफियत आती है कि ये हम लेना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता ख़वातीन, उनके अफराद ख़ानदान जो उनके पुराने ख़यालात के होते हैं तो उसको हक़ समझते हैं, और बहुत सारे लड़के जो इस्लाह पसंद या साली इज्तिमाइयतों से और दीनी जमातों से वाबस्ता हैं, वो अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को भी समझाते हैं कि ये हराम है, नहीं लेना चाहिए। बल्कि शादी की बातचीत में भी वो लड़के ख़ुद बात करके मसाइल को तय कर रहे हैं। ये खुशाइंद अलामत है, इस पर काबू पाया जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, कि मुस्तक़बिल में आपके ऐसे क्या प्रोग्राम्स हैं, बुराइयों के ख़ात्मे के लिए आपने क्या मंसूबे बनाए हैं? हमारी इस बुराई मिटाओ मुहिम से जो हमको फ़ीडबैक मिला है, हम ये तासुर लिए हैं कि अफराद ताउन करने के लिए, बुराइयों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने के लिए तैयार हैं। जी, हमने अपने मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारों से गुफ्तगू जारी रखी हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम हर 6 माही या हर 6 माह में इस किस्म की मुहिम को बार बार करना के बारे में प्लान कर रहे हैं, ताकि जितने अफराद तक हम नहीं पहुँच सके हैं जिन इलाक़ों में, आबादियों में, उन इलाक़ों, आबादियों, उन अफराद तक पहुँचा जाए, और इसको मुसलसिल एक फ़ीचर के तौर पर हम बनाया जाए, और दीगर ज़िम्मेदार जो हमसे इस मरहले में छूट चुके हैं और लोगों को भी इस मुहिम में शामिल किया जाए, ताकि माशरे का हर तबक़ा, हर एरिया, हर मोहल्ला तक हम पहुँचकर इस पैगाम को आम करें, और उनके अंदर बुराइयों की से नफ़रत और भलाइयों का फ़रोग़ देने का जज्बा पैदा करना हमारा आइंदा का मंसूबा है। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम आपके मशकूर हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, इस अहम तरीन मौजू पर आपने गुफ्तगू की, रोशनी डाली और हमें बड़ी अच्छी बातें बताई आपने। तो नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अब हमें दीजिए इजाज़त, आइंदा फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।